السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گونج، اور جیسے ہی کچھ اچھی خبروں کی بات ہوتی ہے اور کچھ اچھی چیزیں ہونے لگتی ہیں تو پھر بری چیزیں بھی ساتھ ہی ہو جاتی ہیں. جیسے لگتا ہے معاملات کچھ طے پا رہے ہیں، کچھ اچھی ہوائیں چلنا شروع ہو گئی ہیں، اچانک سے آندھی طوفان آ جاتا ہے اور اس کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے آرگنز آف دا اسٹیٹ جو ہیں وہ آپس میں ہی لڑ رہے ہیں، یا کم از کم کوئی ہیٹ ان کے بیچ میں پائی جاتی ہے. پاکستان کو آج $1.1 بلین IMF کی طرف سے موصول ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا اسٹرکٹ ریفارمز کریں، جس کی مد میں شاید FBI نے 5,06,000 سے زیادہ سمز جو ہیں وہ بلاک کر دیے ہیں. ٹیکس جنہوں نے نہیں دیا ہے ان کے حوالے سے اپنی سمز چیک کر لیجئے. اور دوسری حوالے سے ہم سعودی وزٹ ہے وہ بہت ہسٹورک رہا، شباشی صاحب بتا رہے ہیں. پھر اس کے بعد پہلے ہم نے سنا تھا کہ ہمیں ڈیپیوٹی PM کی ضرورت تھی، آج ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہمیں ایک مشیر برائے سیاسی اور عوامی امور کی ضرورت پڑ گئی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب وہ کابینہ کے وزیر ہو گئے ہیں، اور یہ مشیروں اور وزیروں والا جو معاملہ ہے آئی تھنک جسٹ ٹو ہیلپ آؤٹ شہباز شریف صاحب. ظاہر اس میں اور کوئی بات نہیں ہو سکتی، لیکن اس سے زیادہ اہم بات آج یہ ہے کہ آج آپ نے دیکھا کہ جو سپریم کورٹ کا سو موٹو نوٹس لیا تھا 6 ججز کے خط پر، آج اس کا دوسری سماعت ہوئی اور اس میں 6 ممبرس تھے، ایک ریکیوزل کر چکے ہیں وچ از یا آفریدی صاحب، ہی wasn't there. بٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آج ڈیورنگ دا ہیئرنگ کیا فرمایا، ذرا سنیے. ہمارے ساتھ تو کیا ہوا ہے کہ ہمیں بینچ سے نکالا گیا ہے جوڈیشل آرڈر کے تحت. کہیں دنیا کی تاریخ میں نہیں ہوا ہے جو سپریم کورٹ نے کر کے دکھایا ہے کہ ایک فیلو جج کو کہا یو کین ناٹ ہیئر دس جج دیز کیسز. اب میں اس لیے باتیں نہیں کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ یہ ساری باتیں میری اپنی بات آ جائے گی، مگر میں یہ کس کے لیے کر رہا تھا؟ اپنی ذات کے لیے کر رہا تھا. تو آپ بولیں ہاں جی اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں. آپ کے خیال میں بہت ساری چیزیں نہیں کر سکتا ہوں، اسی لیے آپ پہ چھوڑ دیا تھا مائی لارڈ. جیسے اظہر من اللہ صاحب نے وہ جو کمیشن کا ذکر کیا دھرنا والا، میں خود کیا نہیں کر سکتا تھا؟ آپ کے خیال میں آپ کو ہمیں دنیا کو نہیں پتا تھا پاکستان کو چلا کون رہا تھا اس وقت؟ مگر آپ لوگوں نے ان کو بچانا تھا یا نہیں بچانا تھا. میں خود یہ کام نہیں کر سکتا تھا کہ مجھے کمیٹی کمیشن کے پاس بھیجنا چاہیے. اس لیے نہیں کیا کہ کوئی میری ذات پہ نہ انگلی اٹھائے، کیونکہ دیکھیے میں نے لکھ کر کے دیا تھا کہ جنرل فیض حمید is behind it. Now I had disqualified myself. That's why I left it to the government. So I did not want to touch upon it. My wife had to go to a police station, said the same thing in writing in a statement. That's why we disassociated ourselves کہ ہم پہ کوئی انگلی نہیں. اگر مگر آپ کہیں ریکارڈ کا حصہ نہیں ہے، اس سپریم کورٹ کے ریکارڈ کا حصہ ہے. سپریم کورٹ کے ریکارڈ کا حصہ ہے، اور اگر حکومت کچھ نہیں کر پائی ہے تو پھر یہ حکومت ان کو بچانا چاہتی تھی یا نہیں بچانا چاہتی تھی، یہ حکومت بہتر جانتی ہوگی. اٹارنی جنرل سے سوال تھا اور اس کے بعد ظاہر ہے یہ مکالمہ جاری رہا، اور اس بات پر بھی روشنی ڈالتے ہیں کہ آج اطہر من اللہ صاحب نے جو گفتگو کی وہ بھی آپ کو سنانا کافی ضروری ہے، ذرا وہ بھی سن لیتے ہیں. But if the state becomes the aggressor against a judge, that is what all the high courts are highlighting. And that is a serious matter. The High Court of Lahore is endorsing what the Islamabad High Court has said. It is a continuing, and we all know that it is happening and it has happened. And the judges, they fear reporting because, my learned Attorney General, since the last hearing, what has happened to a judge of the Islamabad High Court, his personal data, which cannot be accessed by a private person, was put on the social media. Yes. That is an intimidation. That is what affects a judge. And Of course there was more, and of course جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے بھی ریمارکس بڑے امپورٹنٹ تھے، لیکن ساتھ ساتھ جسٹس افغان کے بھی ریمارکس بڑے امپورٹنٹ ہیں. انہوں نے کہا یہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کو کس دائرۂ کار میں بنایا گیا، ان کے کیا رولز ہوتے ہیں، کیا قوانین ہوتے ہیں، اور یہ کس کو ماتحت ہوتی ہیں. اس پر بات کریں گے اگلی سماعت میں، تو ظاہر ہے اس پہ اٹارنی جنرل صاحب کیا سب جواب دیں گے وہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جاوید عباسی صاحب، مرتضیٰ عباسی صاحب، سینیٹر آف پاکستان، اور آف کورس پاکستان مسلم لیگ نواز صاحب کا تعلق ہے. سر سب سے پہلے تو یہ بتا دیجیے گا کہ یہ کیا کوئی مطلب ضرورت کیا پیش آئی، آج رانا ثناء اللہ صاحب کو مشیر بنا دیا گیا ہے برائے سیاسی اور عوامی امور. یہ کیا وہ جو فلیک آ رہی تھی ڈیپیوٹی PM بنانے کی اسحاق ڈار صاحب کے بعد، تو یہ کیا اس سے ڈائیورٹ کرنے کے لیے ہے؟ ہمیں ڈائیورٹ کر رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ثنا صاحب. ایک تو ہے مہربانی کر کے میرا خیال آپ کے پروڈیوسر آپ کو بتاتے ہوں گے کہ تاکہ نام لینے میں آپ کو آسانی ہو، تو میرا خیال آپ نے ڈبل نام لیے ہیں آج جب پروگرام کیا ہے ہمارا، تو یہ ذرا کلیئر کر دینا تاکہ آسانی رہے. جی. دوسرا یہ ہے کہ یہ دونوں
میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی جلدی اپوائنٹمنٹ کی گئی ہے. رانا صاحب والی تو پھر بھی کچھ سمجھ آتی تھی, لیکن ڈار صاحب والی تو کچھ سمجھ سے بالا تار ہے کہ یہ ایک اقدام کرنے کی کیوں ان کو ضرورت پڑی ہے, جس سے ہمیں خود بھی ابھی تک اس کی سمجھ نہیں آئی ہے کہ یہ کیا شہباز شریف صاحب اب پوری طرح ڈیلیور نہیں کر سکتے تھے, کیا ان کے اوپر چیک رکھنے کے لیے کیا کیا ہے, کیا وہ چاہتے تھے کہ مجھے کو اسسٹ کرے, کیونکہ وہ تو کوئی کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ایسی ہے نہیں ہے, ایک زمانے میں ایک خاص کسی کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے کریٹ کی گئی تھی, اس وقت اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. لیکن اس کے آنے سے بہت سارے سوالات اٹھے ہیں, یہ نہ کرتے تو بہت اچھا ہوتا. ہر پوسٹ ہر پوزیشن گھروں میں نہیں لیتے, رشتہ داروں میں یا اپنے پاس ہی نہیں رکھتے, اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا, نہ جماعتوں میں فائدہ ہوتا ہے, نہ حکومت کی کارکردگی میں فائدہ ہوتا ہے. اب ایک وزیر کو 4 پوسٹیں آپ دے دیں, انہوں نے کیا کام کرنا ہے, اور یہی پہلے ہم ہوتا رہا ہے, اسی لیے ڈیلیور نہیں ہوا, ملک کا یہ حال ہوا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی بہت اچھا میسج نہیں گیا, بہتر ہوتا. لیکن میرا خیال ہے کہ حکومت جو بنائی گئی تھی, بہت سارے لوگوں کو بھی شاید ابھی نئی حکومت پر اعتماد نہیں رہا, یا اتنی جلدی کیا ہوا ہے, کچھ ضرور ہوا ہے جس نے یہ نئے جو ہیں ایونٹس ہوئے ہیں. کچھ ضرور ہوا ہے, اس سے مراد کیا ہے بھائی صاحب, کچھ سے مراد آپ کی کیا ہے؟ یعنی میں نہیں سمجھتا تھا کہ شہباز صاحب کی موجودگی میں یہ بہرحال شہباز صاحب کے لیے کافی بڑا نقصان ہے, ان کی کریڈیبلٹی کے اوپر بڑا نقصان ہے, ان کو انڈرمائن ضرور اس جو پوزیشن لگائی گئی ہے ڈار صاحب کی اس کی وجہ سے ضرور بات ہو رہی ہے, لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو انڈرمائن کی گئی ان کی پوزیشن کو. تو کسی اور کو فائدہ ہوا ہے یا نہیں ہوا, اس حکومت کو, کیبنٹ کو, شہباز شریف صاحب کو ان اپوائنٹمنٹ کا بڑا نقصان ہے. چلے سر, وہ تو کابینہ کے اپوائنٹمنٹ میں تو آپ نے بتا دیا, لیکن اب جو اپوائنٹمنٹس اور ڈس اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہیں اراؤنڈ دس سپریم کورٹ کی سماعت آپ دیکھ ہی رہے ہیں. اٹارنی جنرل نے آج بہت ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی, لیکن ظاہر ہے فیض آباد دھرنے والا معاملہ آئی تھنک کسی کروٹ بیٹھا نہیں, اور اس کے اوپر بھی برہم نظر آئے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ. اور اس کے بعد ظاہر ہے یہ جو 6 ججز والا معاملہ ہے, اس کے اوپر انہوں نے بار بار پارلیمنٹ سے بھی کہا ہے کہ ان کو اس کو پارلیمنٹ کو خود اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے, اور پارلیمنٹ کو جوڈیشری کو بھی سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور جو ادارے جو تھریٹن کریں وہ ماتحت ہیں پرائم منسٹر کے, تو ان کو لائن میں رکھنا بھی پرائم منسٹر کی ذمہ داری ہے, اس کابینہ کی ذمہ داری ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ کہیں نہ کہیں کوئی کمزوری رہ گئی ہے, اور ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم ایگزیکٹو کوئی اور ہے اور ہم اس کے ڈومین میں جا نہیں سکتے, اس لیے ہم نے کوشش بھی نہیں کرتے؟ ایک تو یہ دیکھیں, یہ بہت سیریس ایشو تھا, اور یہ میری نظر میں سب سے بڑا کریڈٹ جاتا ہے ہائی کورٹ کے ان 6 ججز کو, جنہوں نے بڑی بہادری کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. انہوں نے پہلی دفعہ نہیں ہوا, یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے, عدالتوں کے اوپر اس طرح کا ماحول بھی بنتا رہا ہے, ججز بھی ملتے رہے ہیں, ایگزیکٹو بھی ان پہ دباؤ ڈالتے رہی ہیں, ایجنسیاں بھی ان سے کام کرواتی رہی ہیں. لیکن اس دفعہ انہوں نے ایک بہادری سے ایک قدم اٹھایا, انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی بتائیں کہ ایسی صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. سپریم کورٹ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے یہ. میں سمجھتا ہوں کہ جو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ قانون سازی کریں, قانون سازیوں سے تھوڑا یہ چیزیں رکتی ہیں, یہ سر سے بوجھ اتارنے والی بات ہو سکتی ہے. سب کو پتہ ہے کہ کون کرتا ہے, کب کرتا ہے, کس کے کہنے پہ یہ معاملات ہوتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں. ہر کیس میں تھوڑا ہی کرتے ہیں. کبھی انہوں نے یہ ایسا نہیں کیا ہوگا کہ انہوں نے کہا ہوگا کہ غریب آدمی کا کیس ہے تو اس کو انصاف دلوا دیتے ہیں, کسی بیوہ کا کیس ہے تو اس کو انصاف دلا دیتے ہیں, لوگوں کا 40 سال سے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں کیسز پڑے ہوئے ہیں ان کو انصاف دلا دیتے ہیں. اس کے لیے نہیں ہوتا, یہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی ہے, یہ سیاسی دباؤ کے لیے, سیاسی فائدے اٹھانے کے لیے, الیکشن جتانے کے لیے, الیکشن ہرانے کے لیے, کسی کو زبردستی سزا دینے کے لیے, کسی کو زبردستی جو ہے اس کے کیسز معاف کروانے کے لیے کام کرواتی ہے ایجنسیاں, اور ان کا بار میں اپنا زور لگا کر کرواتی ہیں. یہ معاملہ کا اس کو روکنا چاہیے سپریم کورٹ کو. اس پہ بڑا ایکشن میرا خیال ہے کہ میں توقع کرتا ہوں. مجھے ان کی ہیئرنگ سے بہت توقع تھی کہ وہ یہ صرف ہمیں وہ باتیں جو سنا رہے ہیں جو ان کو بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے. یہ ضروری ہے کہ وہ ایفیڈیوٹ اگر انہوں نے مانگنا تھا تو مانگیں, ان ججز کا نام لیں. جس وقت جب ججز کے گھر میں کیمرہ لگا ہے اس وقت کون لوگ تھے, کس نے لگایا ہے, کون لوگ تھے جو ان کی گفتگو سنتے تھے, کون ہے جو آگے عدالتوں میں کرتا رہا ہے. اور پھر اگر خود سپریم کورٹ مان گئی ہے صدیقی صاحب کے کیس میں اور سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ہاں ایسا ہوا ہے, تو اس کے بعد تو پھر انہیں یہ ڈٹرمن بھی کرنا چاہیے تھا نا کہ جنہوں نے کیا ہے وہ کہاں گئے ہیں, ان کو کیوں نہیں سزا ملی, کیوں نہیں ان کو کھٹارے میں لایا گیا ہے. تو اب میرا خیال ہے سپریم کورٹ کو بھی بڑا طاقتور ہو کر فیصلہ کرنا پڑے گا. یہ اس طرح بالکل نہیں ہے کہ وہ قانون سازی دے ہو جائے تو اس سے جان چھوٹ جائے, باہر ساس آ جائے. سب کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے. تمام ہائی کورٹس نے جو اپنی اپنی رپورٹ دی ہیں, اور پشاور ہائی کورٹ کا تو سنا ہے کہ کافی سیریس باتیں بھی انہوں نے لکھی ہیں. اب یہ معاملہ آ گیا کہ سپریم کورٹ ونس فار آل فیصلہ کرے.
اور ذمہ داری یہ سر لیکن دیکھیں نا پشاور ہائی کورٹ کے ججز صاحبان کے اوپر جو افغانستان سے جن کو دھمکایا جاتا تھا کہ آپ کو مار دیں گے، آپ کی جان لے لیں گے، وہاں سے بھی آواز اٹھی، ججز نے بھی ہمت پکڑی، انہوں نے بھی اپنے یہ خط لکھ کر آگے آئے. اس کے علاوہ اس میں بلوچستان ہائی کورٹ ہے، اس کی بھی جو چیزیں ہیں وہ سامنے آئی. لیکن آپ لوگ بھی تو یہی کرتے ہیں، سیاستدانوں کو یہی کہا جاتا ہے ہمیں تو فلاں نے پریشرائز کرا کے پی ٹی آئی میں شامل کرا دیا، فلاں نے پریشرائز کرا کے پی ٹی آئی سے نکلوا کے اس پر ڈلوا دیا. تو آپ لوگوں کے ہاں تو ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی کہ چھ ممبرز اکٹھے ہو جائیں اور پھر پوری پارلیمنٹ بیٹھے اور اس پہ کہہ کہ سے نو، دروازہ بند کریں اس پر. آپ لوگ تو ان کے ساتھ ہی بیٹھ جاتے ہیں. ہماری جو لیڈرشپ کمپرومائز ہوتی ہے، ممبروں بیچاروں کا کیا قصور ہوتا ہے؟ ممبروں کو تو پتہ ہی نہیں، لیڈرشپ فیصلے کر لیتی ہے. وہ کہتی ہے ایکسٹینشن ہے، باجوہ صاحب کی کہیں ووٹ دیں، سارے صاحب ووٹ دیتے ہیں. وہ کہے آپ یہ معاملہ آگے ہم نے یہ اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اس کی قرارداد آج آپ نے پاس کرنی ہے. تو وہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ لیڈرشپ جو ہے وہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہوتی ہے. تو کیا آپ کا خیال ہے کہ یہ اس ملک کا حال ہوتا؟ اس کے ملک کے تمام سیاستدان جو ہیں نہ وہ کھڑے ضرور اس وقت ہوتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ ہماری طرف آپ دیکھیں. جب وہ ان کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو کہہ دیں گے ہم حکومت میں لائیں گے، تو یہ سارے ایک لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں گے 2018 میں ہم نے کتنے بڑے نعرے لگائے تھے. ہم کہتے تھے ووٹ کو عزت دو، ہم کہتے تھے خلائی مخلوق ہے، ہم سپرمیسی کی بات کرتے تھے، ہم کانسٹیٹیوشن پاکستان کی بات کرتے تھے، ہم پارلیمان کی بالادستی کی بات کرتے تھے. جب اس وقت ہم سمجھتے تھے کہ یہ ساری سپورٹ عمران خان صاحب کو ملی ہوئی ہے اور ہماری جماعت، اور جب انہوں نے ان کو سے ہاتھ اٹھایا ہم سارے تابعدار ہو گئے. ہم نے کہا ایکسٹینشن بھی ہم دیں گے، ہم ان کے خلاف عدم اعتماد بھی کریں گے، آپ حکومت میں ہمیں لے آئیں. اور اس وقت بھی حکومت میں لے آئے اور آج بھی حکومت کا وہی عالم ہے. تو ایگزیکٹو میں جن سے سپریم کورٹ کا اگر خیال ہے کہ یہ حکومت، یہ جو حکومتیں ہیں یہ کوئی ایکشن لیں گی، ان میں جان ہی نہیں ہے. یہ ان کے پاس اپنے اختیارات نہیں ہے کہ پوری طرح وزیر لگا سکے، پوری طرح حکومت کر سکیں. آج سب کو پتہ ہے کہ کہاں سے لگتی ہیں چیزیں. تو وہ کیا ایکشن لیں گے؟ وہ تو حصہ ہیں، وہ تو ان کے تو خواہشوں پہ ہوتا رہا ہے. جب مسلم لیگ پہ کیسز بنائے جا رہے تھے تو پی ٹی آئی کے لوگ خوش ہوتے تھے، آگے دمال ڈالتے تھے، کہتے تھے آج ایگزیکٹلی وہی ہو رہا ہے جو اس وقت ہمارے ساتھ ہو رہا تھا، آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے، ہم خوشیاں منا رہے. سیاستدان صرف ایک وقت میں خفا ہوتے ہیں کہ ہماری طرف دیکھیں، ہمیں اقتدار میں لے آئیں. اور وہ لیڈرشپ اسی کام کے لیے دی. انہوں نے نہ، میرا خیال ہے جماعتوں کے اندر کوئی جمہوری عمل نہیں رہا، بات کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں رہا، اور نہ کوئی بات کرنے کا کوئی فورم ہے، نہ کوئی میٹنگ ہوتی ہے. خاندان کے چاند افراد ہوتے ہیں. آپ کی گفتگو سے تو لگتا ہے کہ نون لیگ کا جو بیانیہ تھا وہ آپ اسی کے ساتھ کھڑے ہیں، شاید آپ ہی کھڑے رہ گئے اس کے ساتھ. لیکن یہ بتائیے گا جو فضل الرحمان صاحب کا مشورہ ہے جو کل انہوں نے فلور دا ہاؤس پہ دیا کہ آئیں، میں دعوت دیتا ہوں نواز شریف صاحب آئیں، شہباز شریف صاحب آئیں، میرے برخودار بلاول آئے، ہم جس کی سیٹیں ان کو دے دیں، پی ٹی آئی کی اکثریت ہے تو اس کو دے دیں سیٹیں، نکل جائیں حکومت سے. آپ کو نہیں لگتا یہ گولڈن اپرچونٹی ہے؟ میاں صاحب کو اس کے اوپر فوراً ایکشن لینا چاہیے اور کہنا چاہیے ٹھیک ہے لے لیں حکومت. اٹس این اپ ہل ٹاسک ان اینی کیس. اور یہ جو ہو رہا ہے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں معاشی چینجز آ رہے ہیں، وہ یہ کاسمیٹک ہی رہیں گے جب تک ہمارے اپنے اندرونی معاملات نہیں طے ہو جاتے، اسپیشلی پی ٹی آئی کے ساتھ. میں کہتا ہوں کہ ایک دفعہ پھر مولانا صاحب نے سیاسی جماعتوں اور لیڈروں کو بہت بڑا موقع پرووائڈ کر دیا کہ حالانکہ یہ کریڈیبلٹی کھو چکے ہیں سارے میری نظر میں. اگر یہ نہ رہے تو یہ کس طرح کے مینڈیٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کس طرح کے مینڈیٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، کس طرح مینڈیٹ کے ساتھ یہ حکومتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. جو جیتے ہوئے ہیں وہ شرما کے سامنے نہیں آ رہے، وہ جو ہارے ہوئے تانا سینہ تان کا کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ چرائے گیا ہے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو بات کہی ہے، کاش یہ لیڈرشپ مانیں گے. مانیں گے نہیں ہے. اگر یہ مانتے تو یہ اقتدار کی خاطر اپنی ساری کیوں یہ بات ایسا قربانیاں کرتے، اپنے کیوں نظریے چھوڑ دیتے، اپنا نیریٹو چھوڑ دیتے. لیکن بدقسمتی یہاں آ گئی ہے کہ اب جو نئی جنریشن آ رہی ہے انہیں اقتدار بہت عزیز ہے، وہ اقتدار کے بغیر رہنا ہی پسند نہیں کرتے. وہ نئی لیڈرشپ کا خیال ہے کہ ہم نے بھی اقتدار کیا تھا، اب اپنے بچوں کو اقتدار منتقل کریں. بے شک کریڈیبلٹی رہتی ہے کہ نہیں رہتی، اس لیے ساری چیزوں کا نقصان ہو گیا ہے. ہاں مولانا صاحب کی بات میں بڑا وزن ہے، بہت کمال کی بات انہوں نے کی ہے. ساری لیڈرشپ کو اس پہ دھیان رکھنا چاہیے. اور یہ کتنا بڑا دل ہو گیا ہے، سارے لیڈرشپ اس بات کا فیصلہ کریں کہ ٹھیک ہے جی ہم پیچھے ہٹتے ہیں. اگر پی ٹی آئی کا مینڈیٹ ہے تو ان کو مینڈیٹ ملنا چاہیے. اگر ان کے لوگ جیتے ہوں تو ان کو ہم مینڈیٹ واپس کرتے ہیں اور مقابلہ کریں گے دوبارہ آنے والے الیکشنوں میں.
لیکن یہاں سب کو پتہ چل گیا کہ میرا خیال ہے سر یہ بات ذرا بتائیں سر چلے اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں آپ کی ذات سے ریلیٹڈ. سر آپ بھی سینیٹر ہیں, آپ نے ایک سینیٹر کو ابھی کیا ووٹ دیا تھا فیصل واڈا صاحب کو, جو ملیشیس کیمپین چل رہی ہے جسٹس بابر ستار کے حوالے سے. آج انہوں نے رجسٹرار آف اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط لکھ دیا ہے کہ وہ جو خط و کتابت ہوئی تھی چیف جسٹس اس وقت جو تھے جب ان کے پاس گرین کارڈ تھا جن سے یہ بات ہوئی تھی, اس کا ان کو پورا مکالمہ پوری جو خط و کتابت ہے وہ چاہیے. تو ان کو آپ نے ووٹ دیا تھا نا سر, تو میں ویسے ہی دے رہی تھی آپ نے بھی انہیں کو ووٹ دیا تھا. یہ جو جن کا کیس یہ لڑ رہے ہیں آپ کو بھی پتا ہے اور ہمیں بھی پتا ہے. یہاں سے سینیٹر منتخب ہوئے, وہ میرا خیال ہے وہ ہوئے سندھ سے, اور سندھ اسمبلی کے ممبران نے ان کو ووٹ دیا ہے اور وہاں سے وہ منتخب ہو کے آئے. سر پیپلز پارٹی سے سر نون لیگ ان کو اون کر رہی ہے سر. طلال چودھری صاحب بیٹھ کے کہہ رہے ہیں یہ ہم سے ہیں, یہ ہم ان سے ہیں. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ تو وہ تو آپ سے زیادہ قریب تو طلال چودھری صاحب ہو گئے فیصل واڈا سے. تو طلال چودھری قبول کر سکتا ہے, ہمارے ہیں, ہمارے دل کے بڑے قریب. نہیں وہ ٹھیک ہے, وہ ان کا بیان گیا ہے نا, وہ ہم نہیں ہیں اس میں شامل. ہم کہتے ہیں ہم نہ ہم نے ووٹ دیا ہے نہ اس ووٹ میں شامل ہے, نہ ہم کہتے ہیں کہ اس طرح کی پریکٹس سے فائدہ ہوا. دیکھیں ہم ایک بڑے وقت سے یہ سیاسی جماعتیں کہہ رہی تھی, لیکن ظاہر ہے نہ لیڈرشپ نے عمل کیا ہے نہ کریں گی. وہ جو آپ نے سوال اٹھایا تھا بنیادی طور پہ وہ سوال یہ تھا کہ یہ لوگ کیوں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اس لیے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کہ جب ان کو ضرورت ہوتی ہے تو دوسری جماعت ان کو پہلے سے تیار بیٹھی ہوتی ہے. کسی حصول کی بنیاد پر لوگ اگر چھوڑ دے وہ تو سمجھ آتی ہے, اقتدار کے وقت میں کوئی اختلاف کر کے نکل جائے تو یہ اس کے لیے بڑا اعزاز ہے, بڑا اس کے لیے رائٹ ہے. لیکن اگر ہم اسی طرح جماعتوں نے وہ پابندی اپنے اوپر سے ختم کر دی ہے, وہ ہر طرح کا مال اب لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, ان کو اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے, ان کو کوئی برا نہیں لگتا. یہ اپنا لیڈروں میں اصول پرستی زیادہ رہی ہے اور نہ جیتنے والوں میں رہی ہے, تو ایک طرح سے ہو گئے اس لیے انہیں برا نہیں لگتا. لہٰذا مجھے نہیں لگتا کہ واڈا صاحب کو ہمارے اسلام آباد کی کسی نے سپورٹ کیا ہوگا. سندھ میں جو جماعتیں ہیں ان کی ووٹ ہو سکتی ہے کہ ان کو پڑی ہو, میں اس سے واقف نہیں. چلے سر بہت شکریہ آپ کا عباس صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اب ذرا فوکس کرتے ہیں جو آج سماعت ہوئی ہے سپریم کورٹ میں, جو 6 ججز کے سامنے ہوئی ہے, اور اس کے حوالے سے جو مکالمہ ہوا بٹوین اٹارنی جنرل اور باقی جج صاحبان کے حوالے سے بھی, اور منصور علی شاہ صاحب کے بھی کامنٹس بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. اور یہاں تک کہا گیا کہ اب سب کو پتہ ہے کہ فون کہاں رکھو, یہاں سے بات نہ کرو, یہاں سے دروازہ بند رکھو, یہاں سے اس سے ادھر کر دو. تو کہتے ہیں کس معیار پر ہم اپنی زندگی جی رہے ہیں اور کیا یہ معیار ہے, اور کیا سب کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اس پر مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں معزز ہمارے بہت ہی فیوریٹ حسن رضا پاشا صاحب. بہت شکریہ پاشا صاحب, وقت دیا. اور ریاست علی آزاد صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. ریاست علی آزاد صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. پاشا صاحب آپ اس سماعت کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو لگ رہا ہے, کیونکہ ظاہر ہے سپریم کورٹ ایک کوئی کلمنیٹ تو نہیں کر سکتی ایسا سینٹنس اگینسٹ اینی بڈی, بٹ کیا یہ ہیلپ فل ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے کوئی رستہ نکلے گا اس سے؟ کوئی دروازہ جو بند کرنے کی بات وہ کر رہے ہیں, اور پریشر فرام اینی ون, کسی بار کاؤنسل کے ممبر سے ہو, چاہے وہ رجسٹرار کی طرف سے ہو, چاہے وہ پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے ہو, چاہے وہ ایجنسیز کی طرف سے ہو, آپ کو لگ رہا ہے کچھ یہ ویلکم سائن ہے؟ ایک جو ریئلائزیشن ہوئی ہے پوری ہیئرنگ کے دوران وہ ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز جن میں جوڈیشری ہے, وکلاء ہیں, سارے کے سارے ایک بات پہ متفق ہیں کہ عدلیہ کو آزاد ہونا چاہیے. ون وے اور دا ادر جو رپورٹس آئی ہیں ان پہ بھی یہ نظر آ رہا ہے, اور اس کو دیکھا, مطالعہ کیا, یا جو ہم نے وہ اٹارنی جنرل آف پاکستان نے وہ رپورٹس پڑھی, تو تقریباً تمام ہائی کورٹس کے ججز صاحبان کی طرف سے جو آئی ہوئی تھی رپورٹ, اس میں بھی انہوں نے کہا کہ مداخلت ہوتی ہے اور اس کو روکا جانا چاہیے. اٹ مینس کہ مداخلت ہونے والی بات تو پروو ہو گئی, ہمیں ماننا چاہیے اور ماننا پڑے گا, کیونکہ جس پیڈسٹل پہ یہ جج صاحبان موجود ہیں, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے خدا نخواستہ کوئی غلط بات کی ہے, جھوٹ یا غلط بیانی کی ہے. نہیں, ہمیں ان کی اس بات کو ایز اٹ از تسلیم کرنا پڑے گا, ادروائز یہ ختم ہونے نہیں ہے. تو جب ہم یہ تسلیم کرتے ہیں تو پھر باتیں دو قسم کی ہیں. آج جس طرح ہوا کہ ایک مداخلت کی بات ہوئی تو دو طرح کی مداخلت, ایک انٹرنل مداخلت ہے اور دوسری ایکسٹرنل ہے. اس پہ بھی بائیفرکیشن ہے کہ جی انٹرنل کون سی ہے اور جو ایکسٹرنل ہے وہ کون سی ہے. لیکن مداخلت کا سدے باب کرنا یہ پہلا کوشچن ہے, اور پیراماؤنٹ ڈیوٹی ہے اس بینچ کی کہ انہوں نے کیا میکنزم سیٹ کرنا ہے. چونکہ
جناب جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ایک چیز بڑی زبردست کی ہے اور بڑی واضح الفاظ میں کی ہے کہ یہ ہمیں گولڈن چانس ملا ہے ایک میکنزم انسٹیٹیوشن وائز ایک میکنزم سیٹ کرنے کو کہ اگر کوئی مداخلت ہوتی ہے تو ہم نے کیا لارڈ جوڈیشری نے کیا کرنا ہے, ہائی کورٹ نے کیا کرنا ہے اور سپریم کورٹ نے کیا کرنا ہے, اور اس کا رسپانس جو ہے وہ ایز انسٹیٹیوشن ہم نے کیسے دینا ہے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جن میں جو ایک احساس ہو رہا ہے کہ کورٹ ڈٹرمن ہے کہ ہم نے کچھ کرنا ہے. اب اس میں بھی دو شاخیں نکل رہی ہیں. جناب چیف جسٹس صاحب پاکستان فرماتے ہیں کہ پارلیمان کو بھیجا جائے اور قانون سازی کرے. وہ بھی ایک لحاظ سے درست فرماتے ہیں کہ جو فیض آباد دھرنا کیس ہے اس کے جو ان کی ججمنٹ ہے اس کا پیراگراف 35 اس میں واضح طور پہ یہ ڈائریکشن دی گئی حکومت کو کہ وہ قانون سازی کرے, اور انفارچونیٹلی اس پہ قانون سازی نہیں کی گئی. اور جو دوسری ہے جو جناب اطہر من اللہ صاحب نے جس طرح فرمایا وہ یہ ہے کہ قوانین موجود ہیں. آئین میں آرٹیکل 204 ہے, کنٹیمپٹ ایکٹ میں سیکشن 3 اور 4 موجود ہیں جن کو انووک کر کے آپ اپنا من پسند فیصلہ لے سکتے ہیں اگر کوئی مداخلت کرتا ہے. تو صرف کمی کیا ہے؟ کمی ہے امپلیمنٹیشن کی. امپلیمنٹیشن جس نے کرنی ہے ایگزرٹ اس نے کرنا ہے, اور لامحالہ طور پہ عدلیہ سے ہٹ کے کسی بندے نے امپلیمنٹیشن نہیں کرنی. انہوں نے ہی امپلیمنٹ کرنا ہے اس قانون کو جو مروج جو آلریڈی رائج ہے. اگر نئی قانون سازی کرنی ہے اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر آپ اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکیں گے. تو میرا خیال یہ ہے کہ پہلے ایک میکنزم سیٹ کیا جائے, بنایا جائے, اور پھر جو اویلیبل قانون ہے اس کو کس طریقے سے امپلیمنٹ کرنا ہے اس کے پیرامیٹرز بھی اس میکنزم میں سیٹ کر دینے چاہیے. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ قانون سازی جنہوں نے کرنی ہے وہ انہوں نے تو کوئی چیز پہ نہیں فوکس کرنا ہے. آپ یہ فیض آباد دھرنا کیس والے اسپیشلی والی بات جو آپ نے کی ہے. آزاد صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جو فیض آباد دھرنے پہ وہ ان کو آنا ہی پڑا کیونکہ وہ کہتے تھے میں وہ اپنی بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوں, اور ان کو یہ لامحالہ طور پر کہنا بھی پڑا کہ یہ میری وائف کو بھی جانا پڑا پولیس اسٹیشن, میرے ساتھ یہ ہوا, میں نے اپنی ذات کے لیے تو نہیں کیا تھا. اگر انہوں نے یہ فیصلہ دے دیا تھا, انہوں نے اتنی ہمت دکھائی تھی, تو ظاہر ہے ہماری پارلیمنٹ کب یہ فیصلہ کرے گی کہ دروازہ بند کرنا ہے جی. تو اور اگر انہوں نے دروازہ کھلا رکھا اور ہم نے بند کر دیا, یعنی کہ عدلیہ نے بند کر دیا, تو آپ کو لگ رہا ہے کچھ چینج ہوگا؟ دیکھیں سنا یہ جو ججمنٹس ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی دھرنا کیس یا باقی اور اصغر خان کیس میں بھی ریکمنڈیشن آئی تھی, کیا یہ ابو ہے کانسٹیٹیوشن سے جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے؟ اس کے اندر تو ٹرائکاٹمی آف پاور بتا دی گئی. الجہاد ٹرسٹ ورسز فیڈریشن آف پاکستان میں یہ پرنسپل سپریشن آف جوڈیشری کا طے کر دیا گیا کہ یہ 3 ادارے ہیں, یہ ان کا ڈومین ہے, یہ ان کی جورسڈکشن ہے, قانون سازی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں قوانین بناتے جائیں, قوانین کی امپلیمنٹیشن نہ ہو تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ بیسیکلی اس ملک کے اندر قانون کی امپلیمنٹیشن کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. آپ دیکھیں جو آرٹیکل 189 ہے کانسٹیٹیوشن آف 1973 کا کہ جتنی ججمنٹس ہیں وہ بائنڈنگ ہے, اور آج لکھے گئے خط کا جو ہماری اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز صاحبان نے خط لکھا ہے ان کے سائن سے لکھی ہوئی ججمنٹ ایک فیصلہ ہوتا ہے. آج ان کے لکھے ہوئے خط کو بھی وہی سینٹیٹی اور پریزمپشن آف ٹروتھ ہے کہ جو انہوں نے الیج کیا کہ انٹرفیرنس ہے تو اس پہ کسی اور چیز کی لیجسلیشن. آپ دیکھیں آج جو پروسیڈنگ ہوئی ہے اس کے اندر کسی حوالے سے, چونکہ میں نے بطور پریزیڈنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ ایک سی پی ہے جس کا نمبر 12 ہے, کانسٹیٹیوشنل پٹیشن ہم نے فائل کی, اس کے اندر ہم نے جو پرے کی اس پہ تو بھی کوئی بات ہی نہیں ہوئی. یہ ججز صاحبان نے سپریم جوڈیشل کونسل اور چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھا کہ ہمیں میکنزم بتایا جائے, رولز بتایا جائے کہ ہم نے ایسی سچویشن میں رسپونڈ کیسے کرنا ہے. بینگ انسٹیٹیوشنل رسپانس کے لیے انہوں نے لکھا ہے, لیکن اس پہ تو کوئی بات آج نہیں ہوئی. جو ہم نے پرے کے اندر بھی اپنی پٹیشن کے لکھا ہے کہ اس معاملے کو ڈگ آؤٹ کیا جائے, اس کو پروب کیا جائے اور لائبلٹی فیس کی جائے, اور اگر انٹرفیرنس ہے اور ایگزیکٹو اس میں ملوث ہے تو ان اکارڈنس ود لا ان کے خلاف پروسیڈ کیا جائے.
اب دیکھیں پانچوں ہائی کورٹس کا جو آج رسپانس، جو سجیشنز، پرپوزلز آئی، کسی نے ڈینائی نہیں کیا کہ انٹرفیرنس نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہی سن کے اس کو آپ نے ایک میکنزم دے کے ختم کر دینا ہے تو آپ کو تو 184(3) کے تحت اس کو سو موٹو لینا ہی نہیں چاہیے تھا. سو موٹو اگر لیا ہے تو آپ کو اس کو منطقی انجام تک لے کے جانا ہے اور اس کو پہنچانا ہے، چونکہ پوری قوم اس کو دیکھ رہی ہے، چونکہ یہ عدلیہ کی آزادی کا سوال ہے. اور اگر عدلیہ کے اوپر لوگوں کا ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ ملک، یہ جمہوریت، یہ آئین، یہ قانون سب بیکار ہو جائے گا. آپ کو اس کانفیڈنس کو اس ادارے کے اوپر، آپ دیکھیں اگر انٹرفیرنس ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عدلیہ کمپرومائزڈ ہے، وہ میرٹ پہ بھی فیصلہ کرے گی تو کوئی ان فیصلوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. ہر شخص یہی کہے گا کہ یار نہیں، یہ کسی ایگزیکٹو کے کہنے پہ ہوا ہے، یہ اس نے مینج کر دیا ہے. آپ نے اس چیز کو، اس اثر کو زائل کرنا ہے. آپ اگر اس ملک کے اندر آئین اور قانون اور سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کی بات کریں گے یا رول آف لا کی بات کریں گے تو تبھی اس ملک کے اندر ہو سکتی ہے، اس ملک کی معیشت ٹھیک ہو سکتی ہے، اس ملک کا نظام ٹھیک ہو سکتا ہے، چونکہ یہ سب سے بنیادی معاملہ ہے. اور آج جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے بالکل، آپ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا کومنٹس دیکھیں، جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو سنیں، مندوخیل صاحب کو سنیں، کسی جج نے اس پہ کوئی ڈس ایگری نہیں کیا. کسی بار نے، کسی بار کونسل نے، کسی وکیل نے، کسی انڈیویجول نے یہ نہیں کہا کہ وہ جو پرنسپل آف انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ نے اس کو ونس فار ایور، ونس فار آل آپ نے اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. اور اس کے اندر آپ کو یہ بالکل ایک کوڈ آف کنڈکٹ دیکھیں جو آرٹیکل 209 ہے سپریم جوڈیشل کونسل کا، سب آرٹیکل 4 ہے، اس کے 5 ہے، اس کے تحت آپ ججز کا کنڈکٹ اور مس کنڈکٹ اس کو آپ دیکھتے ہیں، سپریم جوڈیشل کونسل دیکھتی ہے. لیکن جو سب آرٹیکل 6 ہے اس کے تحت رولز بنائے جاتے ہیں. چونکہ کوئی میکنزم نہیں، کوئی لا نہیں ہے، کوئی رولز نہیں ہے، اس لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز صاحبان انہوں نے خط لکھا ہے کہ ہمیں بینگ انسٹیٹیوشنل رسپانس کے لیے ہماری رہنمائی کریں. دیکھیں جیسے بار ایسوسی ایشن ہوتی ہے، ہم بینگ انسٹیٹیوشنل رسپونڈ کرتے ہیں. اگر ایک وکیل کے ساتھ اگر انلیگل کوئی زیادتی یا ظلم ہوتا ہے تو ہم پورے پاکستان کی بات اس کے پیچھے کھڑی ہوتی ہیں. انسٹیٹیوشنل رسپانس، اس لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز صاحبان نے کہا ہے کہ اگر ایک جج سٹینڈ کرتا ہے، وہ اس انٹرفیرنس کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے اور کل کو بینگ ادارہ اس کے پیچھے کوئی کھڑا نہیں ہوتا، اس کو گھر بھیج دیا جاتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے انہوں نے کہا کہ کولیکٹیو وزڈم ہو اور بینگ انسٹیٹیوشن اس کا رسپانس ہو کہ اگر کوئی دلیری کرتا ہے، کوئی بہادری کرتا ہے، انٹرفیرنس کے آگے کھڑا ہوتا ہے تو انسٹیٹیوشن بھی اس کے پیچھے کھڑا ہو. ٹھیک ہے، انسٹیٹیوشن وہ نہ کرے جو شوکت عزیز صدیقی کے معاملے میں اس وقت کی انسٹیٹیوشن نے کیا تھا. ٹھیک ہے سر، سر یہ بتائیے گا حسن رضا پاشا صاحب، یہ جو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہماری پارلیمنٹ اسٹرانگ ہو جائے، اس طرح کے ریمارکس بھی چیف جسٹس دیتے ہیں، وہ پارلیمنٹ تو اسٹرانگ ہوتی دکھائی نہیں دے رہی. لیکن اگر ہمیں یہی دیکھیے جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں وہ آئین کے اوپر حلف لے کر آتے ہیں اور روز یہ ہمارے چٹ چیٹ شو میں بات ہو رہی ہوتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنی ہے، جس کی مطلب خلاف ورزی کرتی ہے، آئین میں آئین کی خلاف ورزی ہے یہ. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سیاستدانوں سے کچھ ایکسپیکٹیشن ہے اور جس طرح سے آزاد صاحب کہہ رہے ہیں اس کو منطق کے انجام تک سپریم کورٹ نے ہی پہنچانا ہے اور یہی پہنچائے گی؟ آپ کو لگ رہا ہے اس کے اوپر بات ہونی چاہیے تھی آج؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ قاضی فائزہ صاحب نے پارلیمان کو سٹرونگ ہونے کا جو میسیج دیا ہے، یہ اس میں بھی بڑی لاجک ہے. اور آپ دیکھیں کہ ایک پورے پاکستان کہ اب کی طرف اس انسٹیٹیوشن کی طرف ہے، سارے کمپرومائز ججز نہیں ہیں. کوئی اگر ایک کا دکا کوئی ایسی ہے تو وہ انہوں نے اعتراض کر دیا تو وہ انہوں نے اچھا کام کیا. لیکن آپ دیکھیں کہ صرف جوڈیشری ہے جو کمپرومائز کرتی ہے. آپ پارلیمان کی طرف آئیں، کیا اس کو انڈیپینڈنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے؟ اگر پرائم منسٹر بنتا ہے تو 4، 6 یا 10 یا 20 ووٹوں کی اکثریت سے پرائم منسٹر بنتا ہے، 50 ووٹوں کی اکثریت سے بن جائے گا. لیکن جب چیف آف آرمی سٹاف کا میٹر آتا ہے
تو پھر ساری پارلیمان اس کی فیور میں، کوئی ایک ووٹ بھی اس کے خلاف نہیں جاتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چیف آف آرمی سٹاف پرائم منسٹر سے زیادہ مقبول ہے کہ پوری پارلیمان کا کنسنسس ہے، اس پہ پوری قومی اسمبلی کا کنسنسس ہے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سارے توپوں کا رخ عدلیہ کی طرف تو آ گیا، لیکن جو باقی ادارے ان کی بھی انڈیپینڈنس کی بات، ان مضبوط کرنے کی بات چل رہے ہیں، تو ہمیں یہ میسج بھی کنوے کرنا چاہیے کہ ٹرائیکاٹمی آف پارٹس کا جو فارمولا ہے اور آئین نے جو پیرامیٹرز دیے ہیں ان کے مطابق نہ صرف جوڈیشری بلکہ باقی ایگزیکٹو بھی اور تمام ادارے جو ہیں مقررہ بھی، وہ سارے کے سارے اپنی حدود میں انڈیپینڈنٹ ہونے چاہیے اور ان کی ورکنگ میں کسی قسم کی بھی انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے. تو یہ ایک اچھا میسج تھا، لیکن اس کو معاملہ صرف اتنا ہے کہ پولیٹیسائز کر کے آپ اس کی جو ویروسٹی ہے اس کو آپ ڈیفیوز کرنے جا رہے ہیں، جو کہ نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے آزاد صاحب، یہ جو فیصل وابڈہ صاحب نے رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط لکھا ہے کہ ان کو وہ ڈیٹیلز چاہیے، اور ہم پتہ ہے جسٹس بابر ستار کے خلاف جو ملیشس کیمپین ہو رہی ہے جس کا آج تذکرہ سپریم کورٹ کی سماعت میں بھی ہوا تھا، بن اللہ صاحب نے بھی اس کو بہت زیادہ اگریسولی ہینڈل کیا اور کہا کہ جب ہماری اسٹیٹ ہی اگریسر بن جائے تو ہم کیا کریں. تو اور اسپیشلی ان دا لائٹ آف پشاور ہائی کورٹ کے جو ججز صاحبان کی ڈیٹیلز آئی ہیں جس میں ان کو افغانستان سے فون آتا تھا کہ ان کو مار دیا جائے گا اگر یہ فیصلہ اس طرح سے نہ آیا تو یہ بہت سیریس معاملات ہیں. آپ کو لگ رہا ہے اس سیریسلی سے لے جا رہے ہیں، اور پھر ہمارے جو سیاست دان ہیں وہ پھر کس طرف کھڑے ہوتے ہیں فیصل وابڈہ ٹائپس؟ دیکھیں ثنا، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر وہ یہ انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو پہلے انہیں یہ بتانا ہوگا کہ یہ فار وٹ پرپز ای وانٹ ٹو گیٹ دس انفارمیشن اینڈ ڈاکومنٹیشن جو بھی وہ مانگ رہے ہیں. ایک تو یہ چیز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کی پریویلیج یا پرائیویٹ کوئی ڈاکومنٹ ہے تو وہ جو آرٹیکل 19A ہے کانسٹیٹیوشن آف 1973 کا، اس کے تحت وہ آپ کو حاصل نہیں ہو سکتا. اب یہ دیکھیں یہ ساری سیکرٹ اور پریویلیج ڈاکومنٹ ہیں جو جسٹس بابر ستار صاحب کے ہیں، اور کس نے یہ لیک کیے، سوشل میڈیا پہ کیسے آ گئے، ان کی ٹریول ہسٹری کیسے آ گئی ہے. تو دیکھیں یہ میں تو نہیں کر سکتا، پاشا صاحب بھی نہیں کر سکتے، تو کوئی بااختیار شخص ہی ہے نا جس کے یہ چیزیں کنٹرول میں، وہی ان چیزوں کو لیک کر سکتا ہے. اب دیکھیں ان کی ڈوئل نیشنلٹی کی بات کی جا رہی ہے. جو جب جج بنتا ہے تو اس کی تمام ڈگریز، اس کا کیریئر، وہ تمام چیزیں، اس کی پراپرٹیز، اس کو ویریفائی کیا جاتا ہے، اور ایون کہ انٹیلیجنس سے بھی اس کی رپورٹس لی جاتی ہے، جس کو آج انہوں نے کہا کہ یہ بھی ون کائنڈ آف انٹرفیئرنس ہے. تو وہ تو جوڈیشل کمیشن میں جب جج کے لیے ان کی نومینیشن گئی تھی تو یہ تو تھریش آؤٹ ہو گئی تھی. اب دوسری بات، اگر ڈوور نیشنل بھی ہے تو کیا جج بننے کے لیے کوئی ریسٹرکشن کانسٹیٹیوشن میں ہے؟ نہیں ہے. اس لیے کہ جو آرٹیکل 62 اور 63 ہے وہ ہے ٹو بیکم اے ممبر آف پارلیمنٹ. اس کی کوالیفیکیشن اور ڈسکوالیفیکیشن ہے. جج کے لیے تو اس کی لینتھ آف پریکٹس اور وکیل ہونا ضروری ہے. کسی جگہ پہ کوئی اٹ از ناٹ ایمبارگو، دیر از نو بیریکیڈ، دیر از نو کیول ایٹ آل کہ جی وہ جج بن جائے. اگر وہ ڈوئل نیشنل بھی ہے تو دیر از نو ریسٹرکشن ایٹ آل، دیٹ از ناٹ پرووائڈیڈ ان دا کانسٹیٹیوشن آف 1973. اور اس میں اگر ہو بھی جائے، اب یہ کیوں ہو رہا ہے؟ دیٹ از بیسڈ اپون میلس، میلا فائڈی ہے یہ کمپین. یہ بھی ون کائنڈ آف انٹرفیرنس ہے، کسی کو دباؤ میں لانا، پریشرائز کرنا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ون کائنڈ آف انٹرفیرنس ہے، کسی جج کو ملان کرنا اس کی ڈاکومنٹ. اب دیکھیں اس کے پاس ایک گرین کارڈ ہے جسٹس بابر ستار صاحب کے پاس. وہ امریکہ سے پڑھے، ہارورڈ یونیورسٹی سے انہوں نے لا کیا. ہی از اے اسکالر، ہی واز اے گڈ لائر. تو جو ہائیلی سکلڈ لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ امریکہ فیسلٹی دیتا ہے کہ وہ ود آؤٹ ویزا اینی ٹائم ہی کین ٹریول. تو اگر ایسا ہے تو وہ رولز کے اندر ہے. اس میں کیا اس کی ڈسکوالیفیکیشن ہے؟ اگر ڈوئل نیشنل بھی ہے فار دا سیک آف آرگومنٹ وہ نہیں ہے، لیکن اگر ہو بھی تو کیا کانسٹیٹیوشن کے اندر کوئی بار ہے؟ نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو دباؤ میں لانے کے لیے ایک ڈیرنگ جج ہے، ایک آنیسٹ جج ہے، ایک اپرائٹ جج ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اور ان کو یہ پریشرائز کرنے کے لیے ان کے خلاف ایک یہ میلس پہ مبنی ایک کمپین سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ ان کے خلاف ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت
چلائی جا رہی ہے جو کہ غلط ہے، اور میں اس کی بینگ پریزیڈنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ اس کی مذمت کرتا ہوں. ٹھیک ہے، میں ایک منٹ آئی جسٹ وانٹ ٹو جسٹ اینڈ اٹ وتھ پاشا صاحب اگر آپ اس پہ رسپونڈ کر دیں اسی سوال پہ کہ یہ کیا مطلب کس سینیٹرز اب مانگیں گے ڈیٹیلز اور بابر ستار جسٹس کے حوالے سے کہ وہ انہوں نے خط و کتابت جو کی اس وقت کی چیف جسٹس سے جہاں پہ انہوں نے بھی ڈوئل نیشنلٹی ڈکلیئر کی. وائی شوڈ ہی بی کنسرنڈ اینڈ وائی شوڈ وی ٹیل ہم؟ میں اپنے بھائی ریاست آزاد جو ہمارے ہائی کورٹ بار کے صدر ہیں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے، ان کو ایک آرٹیکل 19A کے تحت جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ڈاکومنٹ کوئی بھی پبلک ڈاکومنٹ لے سکتے ہیں اور ان کو وہاں تک ایکسیس ہونی چاہیے، لیکن اس کی ریزن یا محرکات وہ دیکھنے ہوں گے. کیا یہ جسٹس بابر ستار کو انڈرمائن کرنے جا رہے ہیں؟ کیا جسٹس بابر ستار کو پریشرائز کرنے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے کہ ہم دیکھ لیں گے اور ہم یہ کر رہے ہیں؟ وٹ فار؟ آپ کا نہ اس سے تعلق نہ کوئی واسطہ. آپ وہاں کراچی بیٹھے ہیں اور آپ ٹھیک ہے آپ سینیٹر بن گیا ہمارے لیے معزز ہیں، لیکن کسی ہیلے بہانے سے آپ اشارتاً کنایتاً آپ اگر اس قسم کی بات کرتے ہیں تو اس کو ہم کنڈیم کریں گے. چلیں اب اس پہ ٹھیک ہے اتفاق ہمارا اس پہ کہ ہم ظاہر ہے ایسی کسی بھی ملیشیس کیمپین کا حصہ نہ بننا چاہیے، نہ بنیں گے. بہت شکریہ حضرت رضا پاشا صاحب، بہت شکریہ آپ کا آزاد صاحب. اس سب کچھ میں جو بہت ہی اچنبے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ فیصل وابڈہ صاحب نے رجسٹرار کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے لکھ دیا ہے خط، اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کو وہ مکالمہ جو ہوا بٹوین اس وقت کے چیف جسٹس جو تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اور بابر ستار جب کہ گرین کارڈ والا جو معاملہ ہے اس کی جو خط و کتابت ہے وہ ان کو فراہم کی جائے. اب یہ تکلیف انہوں نے کیوں محسوس کی یہ تو انہی سے پتہ چلے گا، لیکن ہوپ فلی ہمیں اور باتیں بڑی کلیئرلی نظر آ رہی ہیں. آپ پروگرام دیکھ شکریہ.